آج سے 20-30 سال پہلے پاکستان کی حکومت کا ایک چینل ہوتا تھا، پھر یہ مشرف صاحب کے دور میں گورنمنٹ نے اوپن اس کی پالیسی کی اور پرائیویٹ چینلز شروع ہوئے۔ اب پرائیویٹ چینلز جب شروع ہوئے ہیں تو پرائیویٹ چینلز میں ایک دوڑ شروع ہوئی ہے آگے سے آگے بڑھنے کی، اور آگے سے آگے بڑھنے کے لیے کیا ضروری تھا کہ ان کو چینل کو دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوں، جس کو ریٹنگ لفظ بولتے ہیں۔ اب وہ کیا دکھایا جائے جس سے سارے متوجہ ہو کے اس دکان کی طرف چل پڑیں۔ مطلب 6 دکانیں ہیں، 4 دکانیں ہیں، وہ اپنا اپنا سودا بیچ رہے ہیں۔ اب وہ ایک دکاندار کوئی ایسا سودا مارکیٹ میں پیش کرتا ہے کہ سارے اس دکان کو چھوڑ کے ان کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو ریٹنگ کی دوڑ شروع ہوئی ہے نا، اس کی وہ چونکہ خالصتاً اس کے پیچھے بزنس تھا، خالصتاً اس کے پیچھے مال کمانا تھا، اور بدقسمتی سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ نیک ہیں، ہمارا تعلق دین سے ہے، ہم داڑھیوں والے ہم زیادہ نیک ہیں، یہ چونکہ جو میڈیا والے جو میں کہتا ہوں عین ممکن ہے بلکہ یقیناً وہ ہم سے زیادہ نیک ہوں گے، ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میڈیا میں نظر تو آتا ہی ہے کہ وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں پہ الزام لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ تہمت دھری جاتی ہے لوگوں کے اوپر، لوگوں کو عزتیں اچھالی جاتی ہیں، اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے، یہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو وہ بڑے آرام سے چھوٹی سی معذرت کر لی جاتی ہے۔ پہلے پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اخبارات، اس میں یہ ہوتا تھا کہ فرنٹ پیج کے اوپر 4 کالمی 3 کالمی 2 کالمی سرخی لگ گئی کہ فلاں نے فلاں عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، فلاں یہ کر لیا، جو بھی الزام لگا۔ اب بعد میں پتہ چلا ہفتے بعد 10 دن بعد وہ ساری کہانی جھوٹی تھی، تو بیک پیج کے اوپر پچھلے پیج کے اوپر ایک کالم میں چھوٹی سی 2 لائنوں کی سرخی ہوتی تھی، اعتذار، اس کے بعد یہ ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ ہماری خبر درست نہیں تھی۔ اب وہ ایک مثال یہ ہے کہ عدالت کا منہ بھی بند ہو گیا کہ بالفرض کوئی عدالت میں لے کے جاتا ہے، کیس کرتا ہے عدالت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جی ہم نے تو یہ معذرت کر لی، عدالت بھی کہتی ہے معذرت کریں، انہوں نے معذرت کر لی، جان چھوٹ گئی، الزام لگایا بری مجلس میں، معذرت کر لی 2 افراد کے سامنے، جان چھوٹ گئی۔ اب معاملہ یہ اگلا جب آگے بڑھا، یہ معاملہ کہ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سامنے آیا، اب جب الیکٹرانک میڈیا سامنے آیا تو یہاں پہ ریٹنگ کی دوڑ لگ گئی بہت زیادہ، اس کی چکا چوند، اس کی روشنیاں جو تھی وہ پرنٹ میڈیا کہیں دور رہ گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ سکینڈل وغیرہ لگانے شروع کیے لوگوں کے، اس میں افراد کے اوپر بھی، اور بعض کا سیاسی پارٹیز کے اوپر بھی، بعض کا کسی بزنس کے اوپر بھی یہ سلسلے شروع ہو گئے، کسی خاص فیلڈ کو۔ اب بھی جب چینلز بہت زیادہ ہوئے تو پھر چھوٹے چھوٹے چینل بھی آگے، ان کی روٹی روزی کا مسئلہ بن گیا۔ ابھی بھی حالت یہ ہے کہ ان لوگوں کے اخراجات زیادہ ہیں، چینلز کی بھرمار ہے، پیسے پورے نہیں ہوتے، اب اس کے لیے انہوں نے جائز ناجائز حربے استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ سکینڈل کھڑے کیے جاتے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ عیب موجود ہے، اس کو نشر کرنا تو جرم ہے ہی ہے۔ اب عیب موجود ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کریٹ کیا جا رہا ہے، الزام تراشا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگلا جو مرحلہ شروع ہوا وہ ہوا سوشل میڈیا کا۔ میڈیا نے ہماری قوم کی ذہنی ساخت کو بدل دیا۔ اب اگلا مرحلہ سوشل میڈیا کا۔ اب آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، دیندار لوگ موجود ہیں، وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نماز بھی کو نہیں چھوڑتے، سوشل میڈیا پہ پورے ایکٹیو رہتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا، میں یہ دیکھتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان میں کوئی الگ ہوں، ہم بھی ان کا حصہ ہیں، ہمارے اندر بھی کمزوریاں، کبھی کبھی ہم بھی یعنی کہ ان کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کمزوری یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو فرد تک معاملہ آ گیا کہ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے خبر آتی ہے، اس کو اختراع نہیں کیا، اس نے وہ گھڑی نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے خبر آتی ہے کہ فلان لیڈر جو ہے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اب وہ نہ اس کی تصدیق کرتا ہے، نہ اس کی تحقیق کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، وہ فوراً اس کو اپنی وال پہ نشر کر دیتا ہے، اس کو شیئر کر دیتا ہے۔ تو یہ جو نشر کرنا ہے کہ آگے سے پیچھے سے ایک الزام بن کے آیا ہوا ہے، اس کی کیا مطلب کیا حیثیت ہے، اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے؟ ہر سنی سنائی بات کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کا بیان کر دینا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر بات وہ سنے اور آگے بیان کر دے۔ اور اسلام کی خوبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بندہ ہر اس بات کو چھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا تعلق اور سروکار نہیں۔ ایک بندہ جب دیندار ہے، اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دی ہے، تو اس کا چاہیے کہ جب اس طرح کی بات آئے تو ان باتوں کو اگنور کرے اور ان باتوں کی طرف بالکل توجہ نہ کرے، اور اگر وہ چاہ جائے کہ وہ اس کو بغیر تصدیق کے نشر کر دے، یہ تو بہت اگلا مرحلہ ہے۔ اس بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہ کرے،
اور کسی کے بارے میں کسی کے عیوب کو تلاش کرنا اور کسی کے اپنے مخالف سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ ذہن میں ہونا کہ یا مخالف کوئی بھی انسان مخالف ہے، چاہے سیاسی لیڈر کوئی بھی ہے، کہ اس کا مجھے کوئی عیب پتہ لگے تاکہ میں لوگوں کو نشر کروں، معاشرہ اس کے خلاف ہو، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت سے حوصلہ شکنی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سید صاحب نے فرمایا لا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کے عیوب کی جو ہے وہ ان کے عیوب کی تلاش میں نہ رہو، ان کے عیبوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، کیونکہ جو انسان مسلمانوں کے عیوب کی فإنہ من یتبع عوراتہم، کہ جو انسان مسلمانوں کے عیوب کے ٹو میں لگا رہتا ہے، ان کے عیوب کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے عیوب کو بالکل لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ یہ کسی کا پردہ اٹھائیں گے تو آپ کا بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ آپ کا بھی پردہ حاجی اٹھ تو جائے کوئی گا۔ نہیں ہوتا اپنے گھر میں، ہر انسان کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کمی کوتاہی ضرور ہوتی ہے، اس لیے ایک مسلمان کو ان چیزوں سے بالکل جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ اور اگر انسان کسی کا پردہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہ بات فرمائی من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب کی پردہ جو ہی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ رب العزت دنیا و آخرت کے اندر اس کا پردہ رکھے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان کا ذہن اس طرح تجسس والا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا ولا تجسسوا، کہ آپ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان باتوں کا تذکرہ کیا کہ جو معاشرے کے اندر نفرت اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت پیدا کرتے ہیں، تو آپ نے ان برے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ رکھو اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو۔ اب حسد اور بغض ایک بہت بڑی بیماری ہے، لیکن ان بیماریوں کا جو سبب بن رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ بیان کر دیا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کہ تجسس تجسس نہیں کرو گے ہوگا تو حسد اور بغض سے خود جان چھوٹ بخود جائے گی۔ جو ہے وہ پیدا ہو اچھا جائے ایک گا۔ بات یہاں سے اور پھر تجسس، آپ نے اگلی بات یہ بات فرمائی، یہ ساری باتیں کر کے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی آپ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بھائی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے جان چھوڑو اپنی۔